السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ کہانی ایک بہت مختلف انداز سے لکھی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اسے پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا دل تھام کے رکھنا پڑے گا، اور دل کیوں تھام کے رکھنا پڑے گا یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اپنے سحر میں جکڑ کے رکھ دے گی۔ محبت کی یہ داستان آپ کو کافی عرصے تک یاد رہے گی۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگینی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، ہو مگن میں ناچوں گی۔ ڈھول پہ لڑکیاں بیٹھی گانے گا رہی تھیں۔ جب اماں نے مجھے پیلا جوڑا پہنایا اور لڑکیوں کے بیچ میں مجھے بٹھا دیا، میں بہت گھبرائی سی تھی۔ لڑکیوں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی آ گئی ننھی منی دلہن۔ میں اس وقت صرف 8 سال کی تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ بس اماں نے کہا کہ تمہاری شادی ہے، آج ڈھولک ہے، کل بارات ہے، اور بارات دوسرے گاؤں سے آئے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا نیا پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کو بنے چند سال گزرے تھے۔ اس وقت لڑکیوں کی شادی بہت کم عمری میں کر دی جاتی تھی۔ میرا پورا گھر رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا۔ پورے 5 آم کے درخت تھے، اور جیسے ہی مئی کا مہینہ شروع ہوتا، درختوں پہ کیریاں لگتی تو میرے منہ میں پانی بھر جاتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں مجھے درختوں پہ چڑھنے کا بڑا تجربہ تھا۔ جب بھی اماں ادھر ادھر ہوتی، میں سب کی نظروں سے بچ کے گھر کی پچھلی جانب باغیچے میں آ جاتی۔ یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کی شدت ہے۔ بس ننگے پاؤں میں کسی بلی کی طرح سے درخت پہ چڑھ جاتی تھی، پھر بہت ساری کیریاں توڑتی تھی اور چھپ کے اپنے دوپٹے میں چھپا کے اپنے کمرے میں لے آتی تھی۔ یوں تو میری چوری کبھی نہیں پکڑی جاتی تھی، لیکن میرے پیروں کی پازیب، میری ساری شرارتیں میری ماں کو بتا دیتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آ کے کیریاں کھانے لگتی، اماں میرے کمرے کا دروازہ کھولتی۔ میں جلدی سے کیریاں اپنے تکیے کے نیچے چھپانے لگتی۔ اماں کہتی مہربانو کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے کہا اماں کچھ بھی تو نہیں۔ وہ کہنے لگی تکیہ ہٹاؤ۔ اماں آگے بڑھی، تکیہ ہٹایا۔ اتنی ساری کیریاں دیکھ کے میرا کان پکڑا۔ کہنے لگی تمہارے پاؤں کی پائل مجھے بتا دیتی ہے کہ تم کیا شرارت کر کے آئی ہو۔ میں کہتی اماں کھانے دینا۔ اماں کہتی نہیں، کھٹی چیزیں کھانے سے لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ مجھے آج تک اماں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھلا کھٹی چیزیں کھانے کا لڑکی کے جوان ہونے سے کیا تعلق تھا؟ میں جب اماں سے سوال کرتی تھی تو کہتی تھی بہت الٹے سیدھے سوال کرتی ہو۔ 8 سال کی عمر میں شادی ہو جانا اس وقت کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اکثر لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ جیسے ہی لڑکی پہلی بار جوان ہو بس رخصت کر دو۔ لیکن میں زیادہ ہی چھوٹی تھی اور لاؤبالی بھی بہت تھی۔ اماں نے کہا کہ تمہاری شادی تمہارے ابا نے طے کر دی ہے، دوسرے گاؤں سے بارات آئے گی۔ میں خوشی خوشی مائیوں کا پیلا جوڑا پہن کے بیٹھ گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر میں خود بھی تالیاں پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی راجا کی آئے گی بارات، رنگینی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی۔ یہ ان دنوں فلم نئی آئی تھی۔ اس کا یہ گانا ہر لڑکی کی زبان پہ تھا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاڑی اور رکشے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی۔ زیادہ تر گاؤں میں یا تو پالکی پہ سفر کیا جاتا تھا یا پھر بگی پہ۔ اسٹیشن کے باہر تانگے کھڑے ملتے تھے۔ جیسے ہی میں نے ڈھول کی تھاپ پہ کھڑے ہو کے اپنی کمر لچکانی شروع کی تو لڑکیاں ہنسنے لگیں، کہنے لگیں دیکھو تو کیسی بے شرم دلہن ہے، اپنی ہی شادی پہ ناچ رہی ہے۔ میں نے کہا تو کیا نہیں ناچتے؟ شادی تو خوشی کا موقع ہے اور سب ناچتے ہیں، میں بھی ناچوں گی۔ تب بھی اماں نے مجھے گھرکا۔ وہ کہنے لگی مہربانو بہت باولی ہو تم، کیا بنے گا تمہارا؟ کچھ لڑکیوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، مہندی کی گول گول ٹکیاں لگا دیں۔ میں اسی میں بہت خوش تھی۔ اماں نے مجھے جلدی سلا دیا۔ صبح اٹھی تو مہندی کا سرخ رنگ میری دودیا کلائیوں پہ بڑا جچ رہا تھا۔ میں نے سب کو دکھایا، ابا کو بھی دکھایا۔ اماں نے لال گوٹے والا انارکلی فراک مجھے دیا۔ جب میں پہن کے آئی تو اماں کہنے لگی شہزادی لگ رہی ہو۔ بڑے بھاری بھرکم زیور تھے۔
رانی ہار، کانوں میں بڑے جھمکے۔ میں نے کہا اماں درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی بہت بڑے جاگیردار کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اب حویلیوں میں رہنے والوں کے یہی ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، اب ان چیزوں کی عادت ڈال لو۔ جانتی ہو یہ سارا زیور تمہارے سسرال سے آیا ہے۔ میں نے کہا اماں اتنا سارا زیور، یہ میں پہنوں گی تو زیور میں ہی چھپ جاؤں گی، پھر میرا دلہا مجھے دیکھے گا کیسے؟ اماں نے میرے سر پہ ایک تھپکی لگائی، کہنے لگی چل باولی، زیادہ نہیں بولتے۔ میں چپ ہو گئی، بس آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا تھا اور ہونٹوں پہ سرخ رنگ کی لپسٹک۔ میرا میک اپ ہو چکا تھا، میں زیورات سے لدی پھندی پڑی تھی۔ پھر اماں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا، کہنے لگی جب تک مولوی صاحب نہ آ جائیں یہیں بیٹھی رہنا۔ میں آپ کو یہ بتانا تو بھول گئی کہ میں ان پڑھ تھی، بالکل انگوٹھا چھاپ۔ میرا سارا دھیان کھیلنے کودنے کی طرف رہتا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی اکڑ سی گئی تو کھڑی ہو گئی، کمر دکھنے لگی تھی، اوپر سے بھاری بھرکم زیور کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ پیروں میں میرے پازیبیں موجود تھیں۔ مجھے اپنے پیروں کی پازیبوں سے عشق تھا، جب چھن چھن کرتی تھیں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ یوں تو مجھے زیورات کا بالکل شوق نہیں تھا، البتہ پازیبوں پر میری جان اٹکتی تھی۔ جب میری بارات آئی تو ڈھول بج رہا تھا، میں نے سوچا کھڑکی سے میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ میرا کمرہ اوپری منزل پہ تھا۔ میں نے چھن چھن کرتے اپنے کمرے کا راستہ کھڑکی تک عبور کیا، پردہ بڑے بے دھڑک انداز میں پیچھے کیا۔ نیچے دیکھا تو مجھ سے 2 سال بڑا وہ لڑکا، سفید شیروانی پہنے ہوئے، گلے میں پھولوں کا ہار پہنے، بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ میرے والد باراتیوں کو پھولوں کے ہار پہنا رہے تھے۔ بہت بڑی بگھی میں بارات آئی تھی، بڑے شاندار انداز سے۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ بڑی حویلی کی بہو بنوں گی، حالانکہ یہ نہیں پتا تھا کہ بڑی حویلی کیا ہوتی ہے اور وہاں کی بہویں کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں۔ بہرحال میں دوبارہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اماں مجھے لینے آ گئیں۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میں نے دیکھا تو وہی لڑکا تھا، ابھی بھی سفید شیروانی میں تھا، گلے میں پھولوں کا ہار بھی تھا۔ آتے ہی بڑے پرشوق نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگا تم دلہن ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں دلہن ہوں، یہ دیکھو اتنی ساری چوڑیاں پہنی ہیں، اتنا زیور پہنا ہے، اور یہ سب دلہن ہی پہنتی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں بھی دلہا ہوں، یہ دیکھو سفید رنگ کی شیروانی پہنی ہے۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا سیڑھیاں چڑھ کے۔ میں نے سوچا میں بھی تو دیکھوں دلہن کیسی ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی نا، اس لیے۔ حالانکہ مجھ سے عمر میں 2-3 سال بڑا تھا، لیکن شاید میری طرح باولا تھا۔ بہرحال ہم باتیں کر رہے تھے جب اماں نے دروازہ کھولا۔ اسے میرے کمرے میں دیکھا تو کہنے لگی ریان جائیں آپ یہاں سے، کتنی بری بات ہے، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنا سر خجالت سے کھجاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اماں نے کہا چلو بڑی سی چادر لے لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں آ رہے ہیں اماں؟ کلام پاک تو میں پڑھ چکی ہوں۔ وہ کہنے لگی بے وقوف لڑکی، تمہارا نکاح پڑھوانے آ رہے ہیں، بس وہ جو کہیں کہہ دینا قبول ہے، اور جہاں کہیں وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، اور پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ مولوی صاحب کی اتنی لمبی بات میری عقل میں بیٹھی ہی نہیں تھی، اتنا حق مہر یہ وہ میری توجہ ہی نہیں تھی۔ بہرحال جب انہوں نے کہا کہ کیا قبول ہے تو میں نے کہا ہاں قبول ہے۔ نکاح ہوا، اماں نے مجھے چھوارا کھلایا، ساتھ میں 2-3 بادام میری ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ کہنے لگی چپ چاپ کھا لینا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ آلو گوشت کا بڑا مزیدار کھانا بنوایا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ کھاتے کھاتے میری ساری لپسٹک اتر گئی تھی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ اماں کمرے میں آئی تو مجھے کہنے لگی یہ کیا ہو گیا مہربانو، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر لیا۔ شاید سالن کچھ میرے کپڑوں پہ بھی گر گیا تھا۔ اماں نے پرانا کپڑا نکالا، اچھے سے میرے کپڑے صاف کیے، پھر میرے ہاتھ دھلوائے۔ میں نے کہا اماں اتنا صابن مت لگا، مہندی اتر جائے گی ساری، پھر اپنے دلہے کو کیا دکھاؤں گی میں۔ اماں کہنے لگی تم جیسی بے عقل بیٹی اللہ کسی کو نہ دے۔ بہرحال میری لپسٹک بھی دوبارہ لگائی،
پھر مجھے باہر لے گئی اور ایک 25 سے 30 سالہ عورت کو میرا ہاتھ پکڑا دیا. کہنے لگی یہ آپ کی امانت ہے. وہ عورت مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی. ایک بگھی میں بٹھایا جو کچھ پالکی نما بنی ہوئی تھی. اس وقت لڑکیوں کی رخصتی اسی طرح کی جاتی تھی. کافی طویل سفر تھا، سفر بھی رات کا تھا. میں بگھی میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ گئی. میرا دلہا بھی وہیں بیٹھا تھا، لیکن میری سامنے والی سیٹ پہ. 1 گھنٹہ میں باہر جھانک کے دیکھتی رہی. اب تو باہر بہت اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ میرا گاؤں دور ہو چکا تھا اور اب جنگل کا راستہ شروع ہو گیا تھا. جب مجھے دور دور بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی تو میرا دل کانپ جاتا تھا. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت سو چکی تھی، البتہ میرا دلہا مجھے دیکھے جا رہا تھا. پھر مجھے کہنے لگا شش اے دلہن ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. بڑی دھیمی آواز میں اس نے کہا کیونکہ میرے برابر میں بیٹھی عورت سو رہی تھی. پہلے تو میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ اپنی برابر والی خالی سیٹ پہ ہتھیلی مارنے لگا. کہنے لگا ادھر آ کے بیٹھو. میں اٹھ کے کھڑی ہوئی. اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا. اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی. اس کے کان کے قریب جا کے میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں. تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی. چلو نا باتیں کرتے ہیں. پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں انگریزی اسکول میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا تم کس اسکول میں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا میں کسی میں بھی نہیں. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. پھر کہنے لگا اسکول نہیں جاتی کیا؟ میں نے کہا نہیں، اماں نے کبھی بھیجا ہی نہیں. وہ کہنے لگا لو جی، بھلا بنا اسکول جائے بھی انسان کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم پڑھا دو گے مجھے؟ کہنے لگا ہاں اگر تم نے پڑھنا ہے تو میں پڑھا دوں گا. پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے مجھے درختوں پہ چڑھ کے آم توڑنے کا بڑا دل چاہتا ہے، لیکن کیا کروں مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ایک بار چڑھا تھا لیکن گر گیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اس کے بعد میں کبھی نہیں چڑھا. میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، مجھے آتا ہے نا چڑھنا، میں تمہیں کیریاں توڑ کے دوں گی اور آم بھی توڑ کے دوں گی. وہ کہنے لگا سچی؟ میں نے کہا ہاں سچی. یہی کہتے کہتے پتہ نہیں کب میں سو گئی اور شاید وہ بھی سو گیا تھا. صبح ہلکی ہلکی روشنی تھی جب شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی. میں نے دیکھا میں اس کی گود میں سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا بیٹھا ٹیک لگائے سو رہا تھا. اس کا ہاتھ میرے ماتھے پہ تھا. جب ہماری بگھی حویلی میں داخل ہوئی تو ملازمین کے شور سے میری آنکھ کھلی. میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی. میرے یوں ہڑبڑا کے اٹھنے سے وہ بھی جاگ چکا تھا. وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک زوردار انگڑائی لی. کہنے لگا تمہاری وجہ سے میں پوری رات بیٹھا رہا. میں نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو، میری آنکھ لگ گئی تھی. کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم دلہن ہو نا اس لیے، اگر کوئی اور ہوتی تو میں تمہیں جگا دیتا. ماتھے پہ بل تھے. اب وہ سامنے بیٹھی عورت بھی اٹھ چکی تھی. کہنے لگی شکر ہے حویلی آئی، بیٹھے بیٹھے کمر تختہ بن گئی. پھر اس نے جمائی لی. میں پالکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھنے لگی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں. بہت وسیع و عریض باغیچہ تھا اور اتنا بڑا صحن. سفید رنگ کی وہ حویلی دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس حویلی کی بہو بن کے آئی ہوں. میں نے کہا بات سنو لڑکے. وہ کہنے لگا میرا نام ریان ہے. میں نے کہا جو بھی ہے تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے. میری بات پہ ہنسنے لگا لیکن کوئی جواب نہیں دیا. تبھی ملازمہ نے آ کر اس پالکی کا پردہ ہٹایا، پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا. کہنے لگی چھوٹی بی بی اپنا ہاتھ دیں. میں نے اپنا ہاتھ دیا. اس نے مجھے نیچے اتارا. میں خود بھی بہت تھک چکی تھی. بہرحال میں اسی ملازمہ کے ساتھ اس حویلی کے اندر داخل ہوئی جس کا لاؤنج بہت بڑا تھا اور اطراف میں بہت سارے کمرے تھے. میں تو آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی جا رہی تھی. حالانکہ ہمارا گھر بھی بہت بڑا تھا، کمرے بھی کشادہ تھے، باغ بھی بہت بڑا تھا، لیکن یہ تو ایسے لگ رہا تھا کوئی شیش محل ہو. بہرحال مجھے ایک کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا جہاں پھولوں کی مظہری بنی ہوئی تھی. جہازی سائز کا پلنگ تھا. میں بیٹھ گئی. دل تو چاہ رہا تھا سارے زیورات اتار دوں اور لمبی تان کے سو جاؤں، لیکن اماں نے کہا تھا کہ جب تک تمہارا دلہا کمرے میں نہ آ جائے سونا مت. پھر میں نے سوچا وہ تو خود ہی نیند میں تھا، لیکن وہ بھی آ کے سو جائے گا، کرنا ہی کیا ہے، سونا ہی تو ہے.
پھر میں اکیلے کیوں نہیں سو سکتی؟ مجھے اس کا انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ پھر میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلدی سے آ جائے اور میں سو جاؤں۔ میں کافی کوفت کا شکار تھی کیونکہ مجھے بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن جو کمرے میں داخل ہوا وہ 35 سالہ شخص تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تم دلہن ہو نا؟ پتہ نہیں کیوں اس کا انداز مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا ہاں، اماں نے یہی بتایا تھا کہ میں دلہن ہوں۔ میں کچھ ڈر سی گئی۔ کہنے لگا بڑی خوبصورت ہو۔ وہ ایک لفظ کو 3 بار کہہ رہا تھا۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرے ہاتھوں میں لگی مہندی پہ اپنی انگلی گھمانے لگا، کہنے لگا مہندی بڑی اچھی ہے، مہندی بڑی اچھی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوائے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت جو میرے ساتھ سفر کر کے آئی تھی کہنے لگی شاہ نواز، یہ کیا حرکت ہے؟ چلے میرے ساتھ، آپ کو کس نے کہا اس کمرے میں آنے کا؟ میں حیران تھی کہ وہ کون تھا۔ کہنے لگی چھوٹی بہو معاف کرنا، یہ میرا شوہر ہے اور میں تمہاری جیٹھانی ہوں۔ یہ رشتے میں تمہارا جیٹ ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا اس کا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شاید پاگل ہے، اور پاگل لوگوں سے مجھے بڑا خوف آتا تھا، بڑا ڈر لگتا تھا۔ وہ زبردستی اپنے شوہر کو باہر لے جا رہی تھی لیکن وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ کہنے لگا میں یہاں سوؤں گا، دلہن کے پاس سوؤں گا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگی تمہاری دلہن میں ہوں، چلو یہاں سے۔ بڑی مشکل سے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے زبردستی لے گئی اور میرا کمرہ بھی بند کر دیا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اماں کو بلاؤں گی، ان سے کہوں گی کہ مجھے آ کے لے جائیں۔ مجھے پاگل لوگوں سے بڑا خوف آتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازہ کھلا، تب ایک 30 سالہ آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں تمہارا شوہر المیر نواز۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میرا دلہا کہاں ہے؟ میری اس بات پہ المیر نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ جو مجھ سے 2 سال بڑا ہے، جو پالکی میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ تمہارا دلہا نہیں ہے، تمہارا دلہا میں ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا دلہا وہی ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں مجھ سے، دلہا تو دلہن کے برابر کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور بڑی سختی سے پکڑی، پھر مجھے زبردستی بیڈ پہ بٹھایا۔ کہنے لگا میری بیوی تم ہو اور میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ میں اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا تماشا ہے یہ؟ ایک تو میرے باپ نے پتہ نہیں اپنی زبان کو نبھانے کے لیے مجھے کیوں چنا، تم جیسی بے عقل 8 سالہ لڑکی سے میری شادی کروا دی جو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی، کچھ دینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا جب تک تم جوان نہیں ہو جاتی مجھے تمہارا انتظار کرنا پڑے گا، رونا دھونا بند کرو، اپنے کپڑے تبدیل کرو جا کے، اور یہ زیورات اتار کے بھابھی کو دے دینا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری اور بیڈ پہ پھینک دی، سارے زیورات اتار کے بیڈ پہ رکھ دیے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں ساتھ ساتھ روئے بھی جا رہی تھی۔ جب سارے زیورات اتار دیے تو کہنے لگا یہ پائل کیوں پہن رکھی ہے؟ مجھے سخت چڑ ہے پائلوں سے، اتار کے پھینکو اسے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں یہ نہیں اتاروں گی۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے سارے زیورات اٹھائے، سامنے سنگار میز کے دراز میں رکھ دیے۔ میں نے دیوار گیل الماری کھولی، وہاں سے ایک سادہ سا لباس نکالا۔ وہ کہنے لگا غسل خانہ بیرونی جانب ہے، جاؤ جا کے کپڑے تبدیل کر لو۔ میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے کونے کی طرف لائن سے غسل خانے وغیرہ بنے ہوئے تھے، میں وہاں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے اور بڑے بجھے دل کے ساتھ میں کمرے میں واپس آئی۔ تب تک وہ شخص جو سچ میں میرا دلہا تھا وہ سو چکا تھا۔ میں چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آ کے لیٹ گئی۔ وہ کہنے لگا
یہ چھن چھن کی آواز سے مجھے سخت چڑ ہے۔ میں جلدی سے بستر پہ لیٹ گئی اور کروٹ دوسری جانب کر کے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہی عورت میرے پاس آئی جو خود کو میری جٹھانی کہتی تھی۔ کہنے لگی کیسی گزری رات چھوٹی بہو، دیور جی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی اثر میں المیر غصے کا بڑا تیز ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہیں تمہارے بچپنے کو دیکھ کے غصے میں نہ آ گیا ہو۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر کہنے لگی کپڑے تبدیل کر لو، ابھی گاؤں کی ساری خواتین نے دلہن دیکھنے آنا ہے۔ میں نے جیسے ہی کپڑے تبدیل کیے اس نے مجھے سنگار میں اس کے سامنے بٹھا دیا۔ میری آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا، ہونٹوں پہ لپسٹک لگائی، پھر میرے لمبے گھنے بالوں کو کنگھا کرنے لگی۔ کہنے لگی حیرت ہے، تمہارے بال تو ویسے ہی سلجھے ہوئے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو شاہ نواز نے تو میرے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، کنگھا کرتے کرتے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ میں ابھی بھی کچھ نہیں سمجھی، اور پھر میری عمر بھی ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا ہوا تھا آپ کے بالوں کو؟ وہ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی شاید دیور جی نے ایک رات میں تمہیں بڑا نہیں کیا، شاید تمہارے بڑے ہونے کا انتظار ہے۔ اف، بڑی زیادتی ہوئی دیور جی کے ساتھ۔ ایک تو ہمارے خاندان کی رسمیں بھی بڑی عجیب ہیں، بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کنواں ہے لیکن اسے پیاس نہیں، اور کوئی تشنا لب ہے مگر سیراب ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، میری عقل سے بالا تر تھا۔ پھر مجھے زیور پہنانے لگی، اس نے خود بھی کافی زیورات پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب پہننا۔ کہنے لگی بڑے جاگیردار گھر کی بہو ہو، یہ سب تو پہننا پڑے گا۔ پھر مجھے باہر لے گئی جہاں بہت سی خواتین آئی ہوئی تھیں، شاید گاؤں کی تھیں۔ مجھے کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ وہ عورتیں میرے پاس آ کے میرے ہاتھ چومنے لگیں، جیسے پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ برجستہ میری نظر بڑے سے لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی پہ پڑی تو وہاں وہی لڑکا کھڑا تھا جس کا نام ریان تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ جیسی میری نظر اس پہ پڑی اس نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ بڑی مشکل سے ساری خواتین سے میری جان چھٹی۔ پھر میں فوراً سے باہر کی طرف آئی، اس طرف جہاں وہ کھڑا تھا۔ دیکھا تو وہ وہیں پہ تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کہنے لگا کون سا جھوٹ؟ میں نے کہا تم نے کہا تھا تم میرے دلہا ہو۔ کہنے لگا نہیں، میرے ایسے نصیب کہاں، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں بھی دلہا کی طرح تیار ہوں، اور وہ بھی المیر بھائی کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے نئی شیروانی سلوا کے دی تھی۔ میں نے کہا تو تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ان کے منشی کا بیٹا ہوں، اسکول سے آیا تھا تو دل چاہا دلہن کو دیکھوں، اسی لیے کھڑکی پہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا تمہیں نہیں لگتا تمہارا دلہا بہت بڑا ہے؟ میں نے کہا سچ بتاؤں؟ کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے اپنا دلہا اچھا نہیں لگتا، مجھے تو لگا تھا تم ہو میرے دلہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ پھر کہنے لگا تمہیں اپنا گھر دکھاؤں، دیکھو گی؟ میں نے کہا چلو۔ میرے کہنے پہ اس نے میرا حلیہ دیکھا، پھر کہنے لگا ایسے نہیں، پہلے زیور اتار کے آؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو یہیں پہ میرا انتظار کرنا، جانا نہیں۔ کہنے لگا میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہیں یہیں پہ ملوں گا، تم جلدی سے آؤ۔ میں اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی میں زیورات اتارنے ہی لگی تھی کہ جب میری جیٹھانی پھر سے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی تم کہاں چلی گئی تھیں؟ چلو ادھر آؤ، شام کو ولیمہ ہے، ڈھیروں کام ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، آپا خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ کہنے لگی نہیں ابھی نہیں کہیں جانا۔ اس نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لیا اور جا کے المیر کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں بڑے غصے سے بیٹھی رہی، بار بار ریان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن آج وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ولیمے کی رسم بھی ادا ہو گئی، سب کھانا کھا رہے تھے جب میں نے کھانا چھوڑ دیا اور میں حویلی کی پچھلی جانب آ گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ جب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا دیکھ لیا نا، میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، بس تم نے دیر کر دی۔ میں نے کہا یہ جو آپا ہے نا، یہ بہت بری عورت ہے،
مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگا وہ تو ہے، چلو تمہیں ایسے ہی لے جاتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک طرف لے گیا۔ ویسے بھی مہمانوں کی گہما گہمی تھی، اسی میں وہ مجھے باہر لے آیا۔ جس وقت میں اس کے ساتھ باہر آئی تو عصر کے بعد کا وقت تھا، لیکن ابھی مغرب کا اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ وہ دوڑ رہا تھا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ تیز تیز دوڑا رہا تھا۔ میں نے کہا ریان آہستہ بھاگو۔ پھر میرے کہنے پہ وہ ذرا سا آہستہ ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہی تھی تم درختوں پہ پھلانگتی ہو، اتنا تیز بھاگا نہیں جا رہا کیا؟ میں نے کہا میرے جیسے کپڑے پہنو، اتنا سارا زیور پہنو، پھر مجھے بھاگ کے دکھا۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا رات کے اندھیرے سے پہلے تمہیں واپس بھی چھوڑنا ہے، ورنہ وہ جو چڑیل ہے نا حویلی کی بڑی بہو، وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ مجھے کھیتوں کے پاس لے آیا، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ چھوٹا سا گھر تھا اس کا۔ جیسے اس کی ماں نے ریان کے ساتھ مجھے دیکھا تو کہنے لگی پاگل، یہ کیا کیا تم نے؟ دلہن کو گھر لے آئے؟ وہ کہنے لگا اماں پیاری ہے نا دلہن۔ اس کی اماں کہنے لگی ستیہ ناز جائے تیرا ریان کمبخت، اگر حویلی میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی، کیوں لے کے آیا اس کو اپنے ساتھ؟ وہ کہنے لگا اماں یہ خدا نہ چاہتی تھی، یہ کہتی تھی اس نے میرا گھر دیکھنا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، واپس چھوڑ آؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ عورت کافی گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی ابھی واپس چھوڑ کے آ کمبخت، زیور دیکھ کتنا پہن رکھا اس نے، اگر ایک گہنا بھی گم ہو گیا تو حویلی کی بڑی بہو ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ کہنے لگا اچھا اس کو سانس تو لے لینے دو۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا پانی پیو گی؟ میں نے کہا ہاں پیاس تو لگی ہے۔ جلدی سے اس نے سامنے مٹی کے مٹکے سے مجھے پانی دیا، کہنے لگا یہ پیو اور بیٹھ جاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو۔ حالانکہ اس کا گھر چھوٹا سا تھا، صحن بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، 2-3 کمرے تھے جو صحن کے اطراف میں بنے ہوئے تھے۔ میں صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ گئی، پانی پیا۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں جلدی سے کھانا دے دو، پہلی بار دلہن ہمارے گھر میں آئی ہے، اب کیا بھوکا بھیجو گی اسے؟ وہ عورت ریان کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک پلیٹ میں ساگ دیا، ساتھ میں مکئی کی روٹی۔ میں نے خوش ہو کے دیکھا تھا کیونکہ مجھے ساگ اور مکئی کی روٹی بہت پسند تھی۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور میری ہی پلیٹ میں وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میری اماں بڑے مزے کا ساگ بناتی ہیں، اور یہ ساگ بھی ہمارے کھیتوں کا ہے، کسی دن دکھاؤں گا تمہیں، بڑا مزہ آئے گا تمہیں۔ اس کی اماں کہنے لگی دوبارہ اگر تم اسے یہاں لے کے آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، جلدی کھانا کھاؤ اور اسے واپس پہنچاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے واپس چھوڑ آیا تھا، اور حویلی میں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میری جیٹھانی جس کا نام راہیلہ تھا وہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، رکو میں ملازم سے کہتی ہوں تمہیں کھانا دے۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی ارے کیسے بھوک نہیں ہے، کب سے تو بھوکی ہو تم۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، گرم دودھ کا پیالہ کمرے میں رکھ دیتی ہوں، رات کو دیور جی کو یاد سے پلا دینا، میں نے خاص ان کے لیے تیار کروایا ہے، دیسی گھی اور پستے بادام بھی ڈلوائے ہیں۔ میں نے کہا صرف اپنے دیور کے لیے، میرے لیے نہیں؟ مجھے بھی پینا ہے پستے والا دودھ، مجھے بہت پسند ہے۔ کہنے لگی توبہ توبہ، بڑی بے شرم لڑکی ہو، ارے طاقت کی ضرورت تو مرد کو پڑتی ہے، عورت کو اس کی کیا ضرورت؟ پتہ نہیں وہ کیسی باتیں کرتی تھی، میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اپنا منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ فی الحال تو مجھے بھوک بھی نہیں تھی، لیکن ریان کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے بہت اچھا تھا، مجھے اس کے ساتھ وقت بتانا بہت اچھا لگتا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد میری جٹھانی نے دودھ کا پیالہ بھر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر مجھ سے کہنے لگی یہ نہ ہو کہ خود پی جاؤ۔ میں نے کہا نہیں پیتی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے حویلی کو لالٹینوں اور دیوں سے روشن کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی۔ میرے کمرے میں بھی ایک چھوٹا سا لالٹین تھا، کمرے میں ملک جی سی روشنی تھی۔ 9 بجے تو سب لوگ سو جایا کرتے تھے، اس وقت 8:30 بج رہے تھے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا
المیر اندر آ گیا، ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا تم پھر اسی حلیے میں بیٹھی ہو، دیکھو جب میں کمرے میں آیا کروں نا تو یہ سب اتار دیا کرو۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے سارے زیورات اتارے اور طریقے سے اسی سنگھار میز کی دراز میں رکھ دیے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ کہنے لگا شکر ہے یہ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا بات سنو، یہ میرے جوتے اتارو اور ایک طرف رکھ دو۔ مجھے بہت برا سا لگا، میں نے آج تک کبھی کسی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا اٹھو، جوتے اتارو میرے۔ میں اٹھی، اس کی جوتی اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا وہ راہیلہ آپا گرم دودھ کا پیالہ رکھ کے گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں بادام اور پستہ ہے اور دیسی گھی بھی ڈالا ہے، آپ وہ پی کے سو جانا۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا اتنا کچھ کھا کے کیا کروں گا، تم تو اس قابل ہو نہیں۔ مجھے اس وقت ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تو میں پی لوں یہ؟ میری بات سن کے کہنے لگا ہاں ہاں پی لو۔ میں نے وہ پیالہ پکڑا اور سارا دودھ پی لیا، بہت مزے کا تھا۔ پھر میں آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ المیر کہنے لگا لالٹین بجھا دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ میں نے اٹھ کے لالٹین بجھا دیا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں پلنگ کی دوسری جانب آ کے لیٹ گئی۔ المیر کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، کہنے لگا مہر بانو سو گئیں کیا؟ میں نے کہا نہیں لیکن نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا لیکن مجھے نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کے اگلے ہی لمحے جو کچھ المیر نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔